This is my testimony in Christ. اور خدا کی خادمہ کہتی مسیح میں میری یہ گواہی ہے. My doctor made a statement over 30 years ago during an appointment. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میرے ڈاکٹر نے 30 سال پہلے ایک ملاقات کے دوران ایک بیان جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیا. He said, if it were not for the sovereign will of God, you'd be in a mental hospital for the rest of your life. اور اس نے کہا اگر خدا کی مرضی نہ ہوئی تو آپ ساری عمر مینٹل ہاسپٹل میں رہیں گی. A few years before that, I had a nervous breakdown. اور کچھ سال پہلے مجھے ذہنی طور پر جو ہے اعصابی جو ہے بیماری کا سامنا کرنا پڑا. It was the darkest point of my life. اور بہت دفعہ یہ میری زندگی میں ایسا ہوا اور یہ میری زندگی کا تاریخ لمحے تھے جب میں ذہنی اعصابی بیماری کا دباؤ میں زندگی گزار رہی تھی. I had to be in a mental hospital several times. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں بہت دفعہ جو ہے جہاں پر ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اس ہاسپٹل کا میں حصہ رہی ہوں. That in two ways. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ اس دن اس نے مجھے دو ایسی باتیں کہی جو میرے لیے بہت ہی دردناک تھی. Abuse suffered. اور سب سے پہلی کہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی جو ہے ذہنی اور جذباتی اور زیادتی کا شکار رہی ہوں. But I did not realize how severe the abuse was and that. لیکن جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اتنا ڈپریشن میں آ گئی ہوں اپنی زندگی میں حالات کا سامنا کرتے ہوئے وقت بہت گزر چکا تھا اور میں اس وقت جو ہے وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں موجود تھی. For me, it was vital and all had no point. اور اس وقت تک میری زندگی میں مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی کہ شاید اب میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایک پاگل خانے میں یا ایک مینٹل ہاسپٹل میں گزاروں گی. Second, realized was I didn't have a plan for my life. لیکن دوسری چیز پہلی چیز جو یہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں اپنی پوری لائف جو ہے وہ پاگل خانے میں گزاروں گی، لیکن دوسری چیز جو میں محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کا میری زندگی میں ایک منصوبہ ہے. آئے زور تالیاں بجائے. I began to fight with all that I had in me to find wholeness and His purpose for me. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے اپنی شفا کو لینے کے لیے میں نے بہت سی جنگ لڑی اور میں چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر شفا پاؤں اور جو خدا میری زندگی میں رکھتا ہے اپنا منصوبہ، اپنا پلان، اپنا پرپس اس کو میں اپنی زندگی میں لے سکوں. For the past 30 years, God has been doing an amazing work in my life and in me. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے پچھلے 30 سالوں سے خدا نے میری زندگی میں اور مجھ میں حیرت انگیز کام کیے ہیں. آئے ان کے ان کاموں کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. ہاللیلویا. Through faith in the name of Jesus, having is spiritual and emotional healing. اور یسوع کے نام پر میں ایمان
لیے میں نے روحانی طور پر اور جذباتی طور پر شفا پائی. کس نام پر؟ اونچی آواز سے کس نام پر؟ آئے اس نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خدا کی بات کہتی ہے کہ میں نے یسوع نام پر ایمان آنے سے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. I am learned to be to God, me to be beginning. اور خدا کی کلمہ کہتے ہیں ہم learning to be the person God created me to be from the beginning، یعنی کہ میں وہ شخص بننا سیکھ رہی تھی جو خدا نے مجھے شروع سے پیدا کیا تھا. آمین. میں وہ شخص بننا چاہتی تھی. میں اور آپ بھی وہ شخص بننا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. My journey is not finished, but I seek daily to grow in grace and not flesh. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے میرا سفر ختم نہیں ہوا. جب میں نے اپنی زندگی میں ٹیسٹمنی کو لے لیا، شفا کو لے لیا، تو میرا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ خدا کی کلمہ کہتی ہے میں ہر روز خدا کے فضل کو اور اس کے علم کو، اس کے کلام کو ہر روز اس کی تلاش کرتی ہوں. ہاللیلویا. I grew up in a home where there was no expression of love of any kind. اب ذرا دیکھیے کس ماحول میں وہ پلی بڑی ہے. خدا کی کلمہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں پلی بڑی ہوں جہاں کسی قسم کی محبت کا اظہار نہیں تھا. نفرت ہی نفرت ہر طرف، کوئی محبت نہیں. جس گھر میں وہ پلی بڑی ہے اس میں کیا تھی؟ محبت نہیں تھی. I never heard the words I love you expressed. No one was ever hugged or kissed. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے کسی نے مجھے یہ نہیں کہا محبت کے ساتھ میرے گھر میں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. میری والدہ نے، والد نے، بہن بھائیوں نے کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا، کسی نے مجھے بوسہ نہیں دیا. اور میں ایسے حالات میں پلی بڑی ہوں جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. My father was very condemning and judgmental and shading to all of us. اور اب وہ اپنے والد کے بارے میں بتانا چاہتی ہے کہ میرا والد جو تھا انتہائی قابل مذمت شخص تھا، اور وہ ہمیشہ جب بھی ہمارے لیے کوئی فیصلے کرتا تھا وہ ہمارے لیے شرمناک ہوتے تھے، ہمارے لیے دکھ کا باعث ہوتے تھے. Angry and bitter man. اور وہ کہتی ہے کہ جو میرے والد تھے وہ بڑے غصے والے تھے، وہ بڑے تلخ آدمی تھے. ان کے اندر بچوں کے لیے خاص طور پر کہتی ہے میرے لیے بالکل ہی محبت نہیں تھی، اور میں ساری زندگی اس سے ڈرتی ہوں. باپ کو دیکھ کر بچہ ڈرتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں جی، باپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ڈرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ میرے پاپا آ گئے ہیں. اور جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں اور پاپا کو گلے لگاتے ہیں، اور پاپا کی ساری تھکاوٹ کیا رہتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. We went to church every year. Was a Christian, but knowing behind Jesus being real in my life. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے کہ ان حالات میں باقاعدگی سے اپنے چرچ جاتی تھی، اور ایک میں اچھی مسیحی تھی، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں سکھایا تھا کہ یسوع کو اپنی زندگی میں حقیقی کیسے بنایا جاتا ہے. چرچ تو میں جاتی تھی لیکن مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے. آمین. A real Christian life was not something modeled. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے کہ ایک حقیقی مسیح زندگی ایسی نہیں تھی میری جیسے ایک نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر ہونی چاہیے کہ لوگ برکت پا سکے اس کے وسیلہ سے. I grew up
an emotional vacuum, never being told I was loved and never being embraced. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میری ایک جذباتی زندگی رہی ہے جس میں ایک گیپ تھا، جس میں اخلا تھا، اور خدا کی خادمہ کہتی ہے مجھے کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ پیار کس کو کہتے ہیں، اور نہ کبھی کسی نے مجھے گلے لگایا۔ آپ اس بات کو تصور کریں کہ یہ کیسی دردناک انہوں نے پرورش پائی ہے۔ I didn't know anything was wrong until I got married at 20 years old. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے جب میں 20 برس کی ہو گئی تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ 20 برس کی جب ان کی شادی ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ I began to see other couples who were affectionate and loving towards each other. اور خدا کی خادمہ کہتی جب میری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جو دوسرے جوڑے تھے، جو میاں بیوی تھے، کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ فکر رکھتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی دکھ ہمیں نظر آئے گا۔ یس Why I never. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے میں نے سوچنا شروع کر دیا کیوں اب میں شادی شدہ بھی ہو گئی ہوں، کیوں اب میری زندگی میں ایسا ابھی تک یہ محبت کا جو ہے یہ گیپ کیوں میری زندگی میں ہے۔ I had married a man like my mother who only criticized me and shamed me. خدا کی خادمہ کہتی ہے میں نے اپنے والد جیسے آدمی سے شادی کی، میں نے اپنے والد جیسے آدمی سے شادی کی جس نے صرف مجھ پر تنقید کی اور مجھے شرمندہ کیا، جس نے مجھے کیا کیا، مجھ پر تنقید کی اور مجھے، وہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب اگر اس کی شادی بھی ہوئی ہے تو ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو صرف کہتا ہے تو تے روٹی نہیں چنگی بنانی، تو سالن نہیں چنگا بناتی، تینوں تے گھر سوالن دا پتہ ہی نہیں، ہر بات میں تنقید، آج آپ نے چائے اچھی نہیں بنائی، تو یہ تنقید کا وہ ہر وقت سامنا کرتی، ہر روز وہ شرمندگی کا سامنا کرتی۔ I began to realize that something was very wrong in my life. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے مجھے احساس ہونے لگا کہ میری زندگی میں کچھ بہت غلط ہے۔ اسے کیا احساس ہوا کہ میری زندگی میں بہت غلط ہے۔ I began to attend a class at our church that talked about healthy relationships. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ پھر جیسے میں ہر ریگولر چرچ جاتی تھی، پھر ہمارے چرچ میں ایک کلاس کا آغاز ہوا جس میں سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح سے ہم صحت مند تعلقات بنا سکتے ہیں، میاں بیوی کے صحت مند تعلقات، ماں باپ کے صحت مند تعلقات، بچوں کے والدین کے ساتھ اور والدین کے بچوں کے ساتھ، اس کے بارے میں ہمارے چرچ میں سکھایا جاتا تھا۔ I started to see how emotionally deprived I had been my entire life. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ میں اپنی پوری زندگی کتنی جذباتی طور پر محروم ہوں، ہر طرح سے میرے ایموشنل جو فیلنگز ہیں اس میں بھی مجھے دکھ دیا جا رہا ہے اور ہر طرح سے میری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے۔ What I had been living was not a healthy, happy, supposed to be. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں وہ اچھی صحت مند زندگی
زندگی خاندانی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو میری ہونی چاہیے، لیکن میں شادی کے بعد بھی ایسی زندگی گزارنے کے لیے بھی اپنے آپ کو محروم سمجھ رہی تھی۔ I also started to understand the brokenness in my life and the enormous emotional vacuum I was living. اور جب وہ تھک گئی، جب وہ ہار گئی، تو خدا کی خادمہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھنا شروع کیا کہ میں کس طرح سے بے پناہ جذباتی طور پر اس خلا میں مبتلا ہوں کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ When I was about 5 years old, I started having recurring night terror that would cause me to wake up screaming and crying. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ جب میں 5 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 5 سال کی تھی، مجھے بار بار رات کو خوف آنے لگتا، اور میں اس خوف کی وجہ سے جو میں نیند میں محسوس کرتی تھی ایک دم سے اٹھ جاتی اور چیختی چلاتی اور رونا شروع کر دیتی اور روتے روتے بیدار ہو جاتی، یعنی اٹھ جاتی۔ In my dream, spiders and these dogs with big eyes at me out of the herds and wanted to devour me. اور خدا کی خادمہ کہتی کہ میرے خواب میں، اب خواب ان کا سنیے، کہ میرے خواب میں بڑی بڑی آنکھوں والے کتوں جیسی بڑی مکڑیاں اور اس کا ریوڑ جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھے کھانے کے لیے میرے پاس آ رہا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہے؟ مکڑیوں کو، اور ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ بڑی بڑی کتوں جیسی آنکھیں ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ جیسے وہ آ رہی ہیں مجھے کھانے کے لیے۔ آمین۔ There was hatred in their eyes as they came at me. اور میری طرف جب وہ مکڑی جس کی آنکھیں کتوں جیسی ہے جب وہ میری طرف آ رہی ہوتی تو میں ان آنکھوں میں نفرت کو دیکھتی۔ I had this dream recurring over and over for about 2 years. اور یہ خواب جو مکڑی والا خواب ہے جو مجھے کھانے کے لیے بار بار آتی، اور یہ خواب مجھے بار بار تقریباً 2 سال لگاتار آتا رہا۔ When I became an adult, God showed me the dream. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ جب میں جوان ہوئی تو پھر خدا نے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ The spider's eyes were my dad looking at me and wanting to hurt me with his vicious anger. اور مکڑی کی جو آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے خدا نے بتایا کہ وہ میرے والد جیسے مجھے ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھتے تھے نا، وہ اس خدا نے اس کو بتایا کہ یہ ایسے جیسے تیرے باپ کی آنکھیں ہیں، اور وہی غصہ اور وہی تکلیف جو میرا باپ مجھے دیتا تھا وہ مجھے خواب میں ان مکڑیوں کی طرح خواب میں دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ No one ever asked me what was wrong or why I was so upset when I was screaming and crying. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ کسی نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، تو کیوں اتنی پریشان ہے، تو کیوں جب سوئی ہوتی ہے چیخیں مارتی اٹھ جاتی ہے، اور جب تو سوئی ہوتی ہے تو جب اٹھتی ہے تو روتی ہے۔ کسی نے بھی اس کے گھر میں اس سے نہیں پوچھا۔ They just got mad and wanted me to be quiet so to go back. اور وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں میرے ساتھ جو رہتے تھے بجائے کہ مجھ سے پوچھتے بیٹی کیا تیرے ساتھ ہوا ہے، کیوں تو رو رہی ہے، کیوں تو چیختی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوتے اور وہ چاہتے کہ
میں خاموش ہو جاؤں اور واپس سو جاؤں. لیکن کبھی کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا, کبھی کسی نے مجھے بوسہ نہیں دیا یا لیا, تاکہ میں محبت کو, باپ کی محبت کو, بہن بھائیوں کی محبت کو, والدین کی محبت کو لے سکوں. This made me feel I was a bad person for being upset. اور وہ کہتی ہے کہ اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ میں جو ہوں شاید بہت بری ہوں, جس کی وجہ سے میں سب کو پریشان کرتی ہوں. I was the bad person in the house for waking everyone up. اور کہتی ہے کہ مجھے جب یہ 2 سال تک ایسے خواب آتا رہا تو مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا, اوہو میں تو بہت ہی بری ہوں, اور جو ہے میں جو سوئے سب جو میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کو میں جگا دیتی ہوں. It was years before I understood that my parents had failed deeply by not comforting me and helping me process these dreams. اور مجھے یہ سمجھنے سے کئی سال پہلے کہ میرے والدین نے مجھے کبھی تسلی نہیں دی, اور نہ ان خوابوں کو جو میری زندگی میں مجھے دکھائی دے رہے تھے اور میں ناکامی کی طرف جا رہی تھی, کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی. Over the years, I was shamed and having dreams and being afraid of spiders. اور پھر ایسا ہوا کہ جب یہ سب میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تو میں پھر مکڑیوں سے ڈرنا شروع ہو گئی. I became the family joke. Even into adult years, I was still being made fun of by my siblings. اور یہاں تک کہ ادھر دیکھیے گا بچوں, آپ کی آواز نہ رکھیں, یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لیے کوئی جوک بن گئی, ایک مذاق بن گئی, اور سبھی میرے ساتھ جو ہے میرا تمسکرہ اڑانے لگے, میرا مذاق اڑانے لگے. This trauma and the shaming caused me to develop post-traumatic stress disorder, or PTSD, at a young age. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی اس ڈپریشن کی وجہ سے, جس کو PTSD کہتے ہیں, اور یہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار مرد اور حضرات کو ہوتی ہے. I had no one to help me work through my fears. اور کسی نے بھی میری مدد نہیں کی, میرے باپ نے, میری ماں نے, میرے بہن بھائیوں نے, کہ مجھے اس پریشانی سے, ذہنی دباؤ سے نکالے. And what was wrong, I was told to pick it up. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے ہمیشہ ہی مجھے جھڑکا گیا, ہمیشہ ہی مجھے ہی برا کہا گیا کہ تم خاموش رہو, تم بری ہو, تم ایسے ہے ویسے ہے. Even though I was a Christian, I didn't know how to live as a Christian. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے جب میں مسیح لیڈر دیکھیں, اب سب کے لیے, یہ سب کے لیے, خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ جب میں ایک مسیحی کے طور پر بھی زندگی بسر کر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے ایک مسیحی کو زندگی بسر کرنی چاہیے. بہت سارے نامی مسیح ہیں, اور خدا کی خادمہ کہتی ہے میری زندگی ایسی تھی. Around the age of 40, I had an affair, looking for the love and attention that I wasn't getting from my husband. اور پھر خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا, مجھے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا, تو خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے اس تعلق کو رد کیا اور مجھے خدا نے ایک اچھے شخص کے ساتھ میری ملاقات کروائی. Now the sin I'm living in caused me to break. اور میری زندگی میں اس وقت تک تمام چیزیں
منفی چیزیں تھیں اور اب جس گناہ میں رہ رہی تھی اس وجہ سے بھی مکمل طور پر بیماری سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. I stopped sleeping and eventually I checked up in psychiatric at the hospital. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے کہ میں نے سونا چھوڑ دیا اور آخر کار میں نے ہسپتال میں جو ہے نفسیاتی جو یونٹ ہے وہاں پر خود کو چیک کروایا. I could no longer function at that point. اور اس وقت تک مزید میرا بدن میرا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا تھا. Help me understand that I was struggling with severe depression, anxiety, and PTSD. اچھا اب کہیں نا خدا کی خاتمہ ادھر دیکھیں. اب ان کی زندگی میں ایک موڑ آیا ہے اور وہ اس ہاسپٹل کے سٹاف کی وجہ سے آیا ہے. اور اس ہاسپٹل کے سٹاف نے کیا کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ شدید ذہنی دباؤ بے چینی اور PTSD جو ایک شدید دردناک ذہنی دباؤ ایک بیماری کا نام ہے آپ اس میں سے گزر رہے ہیں. یہ اس کے گھر والوں نے نہیں بتایا. کس نے بتایا؟ ہاسپٹل کے سٹاف نے بتایا. Describe what was happening. I understood what I was going. اور خدا کی خاتمہ کہتی ہے تب جو ہے میری زندگی جو ہے وہ جو میری بیماری میرے بدن میں تھی اس کو میں نے سمجھنا شروع کیا. اور جب انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اپنے الفاظ میں تو میں نے سمجھنا شروع کیا کہ کن باتوں کو میں نے اب اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. وہ کیا تھی؟ ڈپریشن تھا, ذہنی دباؤ تھا, بے چینی تھی اور اس کے لیے اس جو ہاسپٹل سٹاف ہے اس نے ان کی مدد کی. God began to show me that even though I was totally shattered, rather than what He intended for me to be. اور پھر وہ وقت آیا, پہلا پازیٹیو کام یہ ہوا کہ ہاسپٹل کے سٹاف نے اس کی مدد کی. دوسرا پازیٹیو یہ کام ہوا کہ خدا کی خادمہ کو دکھانا شروع کیا کہ اگر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہونا چاہتی ہے تو اس ٹوٹی اور بکھری ہوئی زندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. He was the person he saw in his mind's eye. اور خدا کی خاتمہ کہتی ہے کہ خدا نے مجھے پھر دوبارہ سے تخلیق کرنا, ریکریٹنگ کرنا شروع کیا. دوبارہ سے میری تخلیق کرنا, میرے مائنڈ کو, میرے ذہن کو دوبارہ سے جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کیا, بنانا شروع کیا. اور میں نے پھر اور خدا مجھے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ایک صحت مند شخص کو دیکھتا ہے, اور میں نے بھی اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو صحت مند دیکھنا شروع کیا. آئے خدا کی شفقت کے لیے جو اس کی زندگی ہوئی ہے خدا کی شکر That my journey would truly be at the most broken point in my life. اور خدا کی خاتمہ کہتی ہے یہ میری خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا سفر شروع کرنے کا آغاز ہی تھا. اور یہ اس وقت ہوا جب میں اپنی زندگی کے سب سے نچلے حصہ میں تھی, جب کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا. میرے والدین, بہن بھائی اور اسی طرح سے میرا شوہر جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا. لیکن اس وقت خدا کی محبت نے مجھے اٹھا کر دیا. ہاللیلویا. Continues to restore me one day at a time. اور
کہتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے اپنی بندی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ خدا نے ان کو دن بدن جو ہے بہتر سے بہتر کرتا چلا گیا، اور خدا کی خادمہ کہتی ہے یہ میرے لیے ایک آسان سفر نہیں تھا۔ God, I want to be all that you saw in your mind when you really. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے پھر خداوند سے کہنا شروع کر دیا، خداوند میں چاہتی ہوں کہ جیسے تو میرے لیے منصوبے رکھتا ہے، میرے لیے تیری جو بھی پلانز ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، خداوند جو تو میری زندگی کے لیے رکھتا ہے وہ تو میری زندگی میں ان کو فلفل کر، میری زندگی میں ان کو پورا کر۔ آمین۔ Over time, I realized I'm a unique creation of God. اور جیسے وقت گزرتا گیا خدا کی خادمہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ میں خدا کی بنائی ہوئی ایک انوکھی تخلیق ہوں، میں کسی سے کمتر نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوں، میں جو ہوں بے چین نہیں ہوں، خدا نے مجھے بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ I can report it. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے بالکل ویسے ہی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا جیسے خدا ایک سرخ پرندے کو یا ایک درخت میں لگے پھل کو بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، کہتی ہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو ایسا ہی دیکھنا شروع کر دیا۔ A red bird does not have to be a bluebird or a swan, but it can be what it was created to be, a red bird. خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ اگر خدا نے سرخ پرندہ ہی بنایا نا تو وہ کبھی نیلا پرندہ نہیں بنے گا، وہ کبھی ہنس نہیں بنے گا، بلکہ جو ہے وہی رہے گا۔ اور خدا کی خادمہ کہتی ہے خدا نے جو مجھے بنایا تھا میں ویسے ہی دکھنا شروع ہو گئی۔ خدا نے ہاللیلویا، زوردار تالیاں۔ An apple tree doesn't have to work hard at producing apples. That is what it was created to do. اور خدا کی خادمہ مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتی ہے کہ جب ایک سیب کا پھل ہے نا تو اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی کہ زیادہ سے زیادہ سیب وہ اگائے، بلکہ یہ خدا ہے جو اس درخت میں زیادہ سیب لگائے یا اس میں کم سیب لگائے۔ تو خدا کی خادمہ کہتی ہے مجھے بھی پتا چل گیا، مجھے بھی سمجھ آ گئی، اب مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود ہی مجھے برآمد کرے گا، خدا مجھے خود ہی سربلند کرے گا۔ ہاللیلویا۔ God showed me that's what I was like. He created me just to be Renee. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے خدا نے مجھے دکھانا شروع کر دیا کہ میں جیسی ہوں میں ویسے ہی دکھنا شروع ہو گئی۔ خدا کی خادمہ کا نام ہے رینے، اور خدا کی خادمہ کہتی ہے خدا نے مجھے دکھانا شروع کر دیا رینے جیسے تو ہے ویسے ہی تو نظر آ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ Whatever that looks like, I can just be myself. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے خدا نے مجھے جیسے دکھایا تھا ویسے ہی خدا نے مجھے بنانا شروع کر دیا۔ I can enjoy and love being myself because God made me the way I am and He loves me just as I am. اور پہلے میں اس بات کو نہیں سمجھ پائی، خدا کی محبت نے مجھے سکھایا کہ مجھے کیا کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، مجھے خوشی منانی ہے، مجھے اچھا وقت گزارنا ہے، اور مجھے اپنے آپ سے، کس سے جی؟ کہیں اپنے آپ سے، مجھے اپنے آپ سے، کہیں مجھے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اور خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے پھر جب اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر لی تو خدا نے بھی مجھ سے محبت کرنا شروع کر لی۔ یہ ہے راز اپنے آپ میں اچھی زندگی بسر کرنے کا۔ The Bible says, when your mother and father forsake you,
the Lord will take you up. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب تیرا باپ اور تیری ماں تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن خدا فرماتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. That verse told me that my Heavenly Father wanted to be what my earthly parents couldn't be. اور کہتی ہے پھر میں نے یہ جاننا شروع کر دیا جو محبت میرے آسمانی باپ نے مجھ سے کی ہے, جو محبت میں اپنے زمینی باپ میں سے نہ حاصل کر پائی, وہ محبت ایسے کرے میرے آسمانی باپ نے, ایسے کرے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. جن نے اطاعت کی تھی انہوں لگتا شاکر ہے. دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کر کہ اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو مجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا. آمین. Yes, go ahead. Because you made to allow drive. اور خدا کی کارما کہتی ہے کہ خدا نے مجھے لے پالک بیٹی کے طور پر, بچی کے طور پر گود میں لے لیا اور بہت خوبصورت مجھے لگا جب میں نے اس کے بازوؤں میں آئی اور خداوند نے مجھے برکت دی, مجھے ترقی کی برکت دی. اور جب ادھر دیکھیں جب کہتے ہیں نا خداوند مجھے تیری ضرورت ہے تو پھر ہم we become his adopted child, ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں اپنے بازوؤں میں لے لیں اور باپ کے بازو میں آنا جیسے پوری دنیا ہمارے بازوؤں میں آ گئی ہے. He also promised in His Word that He would restore the years the locust had eaten in my life. اور کلام مقدس میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو خدا نے وعدہ خدا نے کلام میں کیا کہ وہ کیا کرے گا, وہ سال, ادھر یہ بڑی ضروری بات, ادھر دیکھیں سارے, وہ سال جو ٹڈیوں نے اس کے کھا لیے ہیں, خدا کہتے ہیں وہ سارے سال تجھے میں واپس دوں گا, میں تجھے دوبارہ سے بحال کروں گا, میں دوبارہ سے سر بلند کروں گا. اور جیسے لکھا ہے نا میں دشمن کے خیمہ میں سے تیری برکتیں جو اس نے چرائی ہیں وہ واپس میں لے آؤں گا. خدا نے وہ وعدہ اس کے ساتھ کیا. ہاللیلویا. God began to take me back to the broken pieces of my childhood and my life. اور خدا نے کیا کرنا شروع کیا, خدا نے بچپن سے جو میری زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے تھے ان کو دوبارہ سے جوڑنا شروع کر دیا. خدا نے میری دوبارہ سے زندگی کو جوڑنا شروع کر دیا. Started to understand what I never had before. God began to restore it all. اور خدا کی کارما کہتی ہے کہ ایسی باتوں کو, ایسے عظیم کاموں کو جو میری زندگی میں ہو رہے تھے اس وقت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے کہ کس طرح سے خدا Almighty God, قادر مطلق خدا مجھے دوبارہ سے بحال کر رہا ہے, میری زندگی کو بحال کر رہا ہے. This is that is still going on today. اور خدا کی کارما کہتی ہے کہ جیسے میرے بچپن سے ان ٹوٹی زندگی کے ٹکڑوں کو خدا جوڑ رہا ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور آج بھی خدا مجھے بناتا چلا جا رہا ہے, سنوارتا چلا جا رہا ہے. One night I was hurting deeply and I started crying out to Jesus, help, help. اور خدا کی کلمہ کہتی ہے کہ ایک رات مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا, پکارنا شروع کر دیا, اے یسوع تو میری مدد کر, اے یسوع تو میری مدد کر. When I cried out, that part of me that had shut down as a child
crying from deep inside myself. اور وہ میرا رونا جو میرے بچپن ہی سے تھا اور میں جو چلا رہی تھی جو میرے اندر ہی اندر یہ رونے اور چلانے کی آواز تھی، خدا نے اس بچے کو جو ہے اس رونے والے بچے کو فوری طور پر بند کر دیا، اور خدا نے کیا کیا ہے مجھے دوبارہ سے میری سب سے جو نچلی سطح زندگی کے ہے وہاں سے بحال کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ She finally felt faith enough to cry out to Jesus. اور آخر کار میں نے کافی اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور میں نے محسوس کیا کہ یسوع نے میری مدد کی ہے۔ I realized that the little girl inside of me had never had the chance to grow up or enjoy life. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ میں اندر میں یہ محسوس کیا کہ میرے بچپن کی جو چھوٹی بچی تھی اس نے کبھی بھی اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ بڑے اور ایک خدا کی بیٹی ہوتے ہوئے وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکے۔ She hid me deep inside me all years. اور یہ سارے سال یہ ساری چیزیں مجھ سے ہڈن رہی ہیں اور مجھ سے چھپی رہی ہے اتنے سالوں سے، اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں خدا کے ساتھ بات چیت کر سکوں جب تک میری خدا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ After Jesus showed me that the real Renee was hiding deep inside, اور جب خدا نے مجھے میری حقیقی زندگی بتائی کہ میں اصل میں کیا ہوں، began to lead me to that part of myself and to hope healing. اور خداوند نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو تیری زندگی کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے اب میں اسے کیا کرنا شروع کر دوں گا، بحال کرنا شروع کروں گا۔ God and I worked to for that lost little girl inside to come out, find her voice and be able to hold thee. اور خدا نے میری مدد کی کہ کس طرح سے میں اس بچی کو جو ہمیشہ میرے اندر روتی رہتی تھی اس کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک فتح مند خداوند کی بیٹی خداوند کی بندی ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں۔ خداوند نے اس کو میری زندگی سے نکالا، روتے ہوئے حصے کو نکالا اور خوشی والے حصے کو میری زندگی میں ڈال دیا۔ آمین۔ The freedom of Christ becoming my reality. اور میں نے جان لیا کہ حقیقی آزادی صرف یسوع میں ہے۔ ہاللیلویا۔ حقیقی آزادی کس میں ہے؟ یسوع میں ہے۔ He said, whom the Son sets free is free indeed. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ That freedom includes liberty from bondage and freedom to do things you could not do before. اور جو آزادی خداوند میں ملتی ہے وہ ایسی آزادی ہے جو کام پہلے ہم خود نہیں کر سکتے تھے پھر خداوند کے فضل سے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ Jesus also said that thieves come to steal, kill, and destroy. I come that you have life and have it more. یسوع مسیح نے کہا چور آتا ہے چلانے کے لیے مار ڈالنے کے لیے لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویا۔ I realized that Satan has identity and that Jesus has so much life for me. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے تب میں نے جان لیا کہ جو شیطان ہے اس نے میری شناخت کو چرا لیا تھا لیکن مسیح نے مجھے دوبارہ سے میری شناخت دے دی، مجھے دوبارہ سے میری زندگی دے دی۔ This is still my prayer today. اور خدا کی خادمہ کہتی ہے آج یہ میری دعا
that his death had purchased for me. कहती है कि ये मेरी ये दुआ है कि आप सब यीशु मसीह की निजात का तजर्बा हासिल करो। अगर आप यीशु मसीह की निजात का तजर्बा हासिल नहीं करते तो फिर यीशु मसीह का सलीब पर जान देना भी बेफायदा है। आमीन। In Ephesians, Paul prayed that we would be rooted and grounded in love. और इफिसियों तीसरे बाब की 17वीं आयत में लिखा है ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके और खुदा की मोहब्बत की बुलंदी गहराई और वुसअत और चौड़ाई को जान सके। सारे कहें आमीन। That we might grow and know the height, depth, and breadth and width of God's love. ताकि हम खुदा की मोहब्बत की बुलंदी गहराई वुसअत और चौड़ाई को जान सके। I realized I did not know love. I had been rooted and grounded in fear and shame my whole life. और खुदा की खात्मा कहती है अगर मैं मसीह की उस मोहब्बत को ना जानती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खौफ में शर्मिंदगी में ही गुजार देती। I want to know the greatness of God's love for me. हम इस बात को जानें कि खुदा की मोहब्बत की अज़मत कैसी अजीम मोहब्बत है। Growing up, I learned very quickly that from my father that my needs and wants were not important. और इस बात को भी मैं जान सकी और मैंने सीखा कि मेरा बाप जो था ना वो मेरी ज़रूरियात को जानता था और ना ही मेरी ख्वाहिशात को जानता था। His answer for everything I asked was, "You don't have any business wanting that." और जब भी मैं कोई ख्वाहिश जाहिर करती या कोई चीज मांगती तो मेरा बाप मुझे कहता खामोश हो जाओ, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप चुप रहो। और ये जवाब मुझे मेरे वालिद से मिलता। He didn't even think about it. He just came out with an automatic response. और वो बिल्कुल सोचते नहीं थे, सोच समझ के जवाब नहीं देते थे, बल्कि फौरन ये कह देते खामोश हो जाओ। The lesson I learned was that I must be a bad person for wanting or needing something. और कहती कि जब ये मेरे बाप का रवैया था तो मैंने ये समझा कि शायद मैं बहुत बुरी हूँ जो इन चीज़ों को मांग रही हूँ, मेरी कोई भी वक़्त नहीं है। That's what I believed with God. और यही But I'm learning to come to. और मैंने इस यकीन को कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम रखूं, मैं सीख रही थी कि खुदा चाहता है कि हम आज़ादाना तौर पर जिंदगी बसर करें। आमीन। He wants to do more for me than I could ask or think. और खुदा की खात्मा कहती है जब भी मैंने अपने बाप से कुछ मांगा हमेशा वो मेरे मुखालिफ ही मुझे जवाब देते थे। He is uprooting the terrible lies that were planted in me growing up. और उन्होंने कभी भी मुझसे मोहब्बत वाला रवैया ना रखा। He stopped me from knowing the love of the Father. Can you please repeat it? I am being rooted in love rather than rejection, shame, and condemnation. और खुदा की खात्मा कहती है मैंने हमेशा रिजेक्शन को, रद्द किए जाने को, शर्म को और मजम्मत को हमेशा अपने वालिद की जिंदगी से लिया, बजाय कि वो मुझसे मोहब्बत रखते, मुझसे एक अच्छा ताल्लुक कायम रखते और मेरी खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे बाप के साथ मेरी अच्छी मोहब्बत का जो है एक रिश्ता होता, लेकिन वो मुझे मेरे बाप से ना मिल सका। His word is a personal promise to each one of us.
اور اس کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ ہے. All of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. اور خدا کے وعدے سب کے ساتھ ہاں کے ساتھ ہیں اور ہاں کے ہاں میں ہیں. Thank you for leading me. Hello. Yes, thank you for letting me share my story. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں آج اپنی زندگی کی ساری کہانی آپ تک پہنچا سکوں.